اپنے خون کا غسل ملا کفن ہے جس کا خاک کربلا، دفن نہ بے نہ کر سکی ہے دھوپ میں پڑا رہا، یہ وہ غریب کربلا حسین ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لازوال درسگاہ حسین ہے۔ صلی العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی محکم کتابہ وهو اصدق القائلین وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتبسم ضاحکا وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک الذی انعمت علی وعلی والدی ونعمل صالحا ترضا وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ ایک نبی کی دعا عنوان رہی ہے، اور آج اس سلسلے کی آخری مجلس کہ اللہ کے اس نبی نے جب چونٹی کی آواز سنی تبسم کیا، اپنی ہتھیلی پہ رکھا اس چونٹی کو ان لاکھوں چونٹیوں میں سے، اور اللہ سے دعا کی، پالنے والے مجھے توفیق عطا کر کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پہ کی، اور یہ کہ میں ایسے اعمال بجا لاؤں جو صالح ہو جن سے تو راضی ہو جائے، اور یہ کہ تو اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں شامل کر۔ شکر کی اور عمل صالح کی میں نے بات کی تھی، آج اللہ کے نیک بندوں میں شمولیت کی بات۔ قرآن کوئی فرضی قصوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن حقائق اور ایسے حقائق جن کو کبھی جھٹلایا نہ جا سکے ان کا مجموعہ۔ قرآن کا ایک ایک لفظ صداقت پہ مبنی ہے۔ اگر نبی نے ایک بات کہی ہے تو اس لیے کہی ہے کہ اس سے اصدق کوئی بات ہو نہیں سکتی، اس سے زیادہ سچی کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ بندے کے عمل میں اگر تمام شرائط موجود ہوں اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے، یعنی عمل خلوص کے ساتھ ہو، یعنی عمل میں کسی ریا کا شائبہ نہ ہو، یعنی عمل ان حدود کے اندر ہو جو شریعت نے مقرر کیے ہیں، یعنی عمل اس طرح ہو جو سنت نبوی کے مطابق ہو۔ اس لیے کہ اگر اچھے سے اچھا عمل آپ کرنے جائیں لیکن حضور کی سنت پہ وہ عمل نہیں ہے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس کی بڑی اچھی طرح سے وضاحت امیر المومنین نے خود کی ہے، ارشاد فرمایا السنت و سنتان، سنت دو طرح کی ہے۔ پہلی سنت فرائض میں ہے، یعنی آپ فرض کام بھی جو ہے، جو واجب کام ہے، وہ بھی حضور کے طریقے کے علاوہ نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں صبح کے وقت 2 کے بجائے 4 رکعت نماز پڑھ لوں، 2 سجدے کے بجائے 3 کر لوں، قابل قبول نہیں ہوگا۔ آپ کی نظر میں شاید اچھا عمل ہو۔ تو عمل کی قبولیت کے شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ تعصی کی جائے صاحب شریعت کی۔ ان تمام شرائط کے ساتھ اگر آپ کا عمل ہے تب بھی یہ عمل اس قابل نہیں ہوگا کہ آپ کو اللہ کے صالح بندوں میں از خود
شامل کر دیا جائے جب تک کہ رحمت الہی آپ کے ساتھ نہ ہو۔ سمجھ میں آیا آپ کے؟ ایک تاریک رات ہے، اللہ کا رسول اپنی پیشانی کو مٹی پہ جھکائے ہوئے، کبھی پیشانی کبھی رخسار، اور زبان سے یہ جملے نکلتے ہیں، پالنے والے میری حیثیت تیرے سامنے اس مٹی کسی نہیں ہے جس پہ میں سجدہ کروں۔ کیوں؟ یہ عرفان کی انتہا ہے، یہ معرفت کی انتہا ہے کہ اتنا عظیم انسان جس کے لیے کائنات پیدا کی گئی تھی، وہ بھی جب اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے تو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا۔ یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم جگہ جگہ اپنے آپ کو سمجھنے لگتے ہیں، اپنی حیثیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ وہ جو واقعی معرفت رکھتا ہے وہ کہتا ہے ما عبدتک کا حق عبادت ہے، وما عرفتک کا حق معرفت ہے، پالنے والے میں نے تیری عبادت اتنی نہیں کی جتنا کہ عبادت کرنے کا حق تھا، اور میں نے تیری وہ معرفت حاصل نہیں کی جو معرفت حاصل کرنے کا حق تھا۔ اگر محمد عربی اس منزل پر جہاں ان کا کوئی ہمسر نہیں، جہاں ان کا کوئی مقابلہ نہیں، جہاں وہ ہے اور ان کا رب ہے، یہ کہتا ہوا نظر آئے تو پھر کسی اور انسان کی کیا حیثیت ہو سکتی؟ پتا ہے نا آپ کو کہ کائنات کی تخلیق صرف ذات محمدی کے لیے ہوئی، اور حدیث صحیح میں یہ جملے ملتے ہیں کہ جب آدم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہا کہ پالنے والے تو نے اتنا معزز کیا کہ میرے سامنے تو نے ملائکہ کو جھکایا، اور تو نے مجھے بے دخل کیا جنت۔ کہ آدم، یہ جو ملائکہ جھکے تھے یہ تمہارے سامنے نہیں جھکے تھے، بلکہ تمہاری پیشانی میں وہ نور تھا جس کی وجہ سے ملائکہ تمہارے سامنے جھکے۔ وہ نور، نور محمدی، یہ مقام و منزلت ہے۔ کبھی خیال آئے آپ کو تو تلاوت کے دوران جب آپ پہنچے سورہ مزمل پہ تو ایک لمحے کے لیے رکیے گا، اور اللہ کا یہ ارشاد حضور کے بارے میں جب نگاہ سے گزرے تو سوچیے گا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر امکان کے اوڑھنے والے۔ لوگوں نے ترجمہ کیا کالی کملی کے اوڑھنے، بھائی جہاں تک نظر جائے گی وہی ترجمہ ہوگا۔ اگر معصوم سے پوچھا جاتا تو پتہ چلتا، مزمل چادر امکان کے اوڑھنے والے، یعنی امکان ممکن اس لیے ہوا کہ محمد تھے، ممکنات موجود نہ ہوتے اگر محمد نہ ہوتے۔ قم اللیل الا قلیلا، رات کو کم قیام کیا کرو۔ بھائی انسانیت کی تاریخ میں کوئی انسان ایسا گزرا ہے یا گزرے گا جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہے کہ عبادت کم کیا کرو؟ اس کے باوجود جب سر کو جھکاتے ہیں تو یہ الفاظ، پالنے والے میری حیثیت تیرے سامنے کوئی نہیں، یہ بات بنیادی طور پہ سمجھنی چاہیے کہ انسان جب اعمال صالحہ بجا لائے تو اس پہ ناز نہ ہو کہ یہ قبول ہو گئے ہیں، کہ یہ اچھے عمل تھے۔ ناز کرنا، غرور کرنا عمل کو تباہ کرتا ہے، بالکل اس طرح جس طرح سرکہ
شہد کو تباہ کرتا ہے۔ یعنی آپ نے اچھا کام کیا، اس پہ نازا نہ ہوئی، بلکہ اللہ کے سامنے سر کو جھکاتے ہوئے اس کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اس کام کو وہ قبول تو کرے۔ ناز وہ کر سکتا ہے جس کو یقین ہو کہ اس کا عمل قبول ہو گیا۔ کوئی ہے ایسا جو کہہ سکے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے عمل کو قبول کر لیا؟ تو آپ ان تمام منازل سے گزر گئے۔ بھئی آپ نے ناز بھی نہیں کیا، آپ نے عمل اس طرح کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا، اس کے باوجود جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو صالحین میں شمار نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے مولائے متقیان کی زندگی میں آپ بار بار دیکھیں گے کہ رات بھر عبادت میں اور ریاضت میں گزارتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، پالنے والے تو قبول کر۔ عصمت ساتھ تھی، طہارت ساتھ تھی، ریاضت ساتھ تھی، شرافت ساتھ تھی، نجابت ساتھ تھی۔ دنیا کی جتنی نیکیاں ہو سکتی ہیں وہ سب سمٹ کے آ گئی تھیں، جتنی فضیلتیں تھیں سب علی کے لیے تھیں۔ لیکن اس کے باوجود جب سجدہ کرتے تھے اپنے رب کی بارگاہ میں تو محسوس کرتے تھے کہ قبولیت اللہ کی، اور جب تک اس کی عطا نہ ہو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے لیے ہے، یہ جو وصیتیں کی گئی ہیں جن کا آپ نے اشارتاً سنا ہے، یہ ہمارے لیے ہے۔ حسن کو اس وصیت کی ضرورت نہیں تھی، حسن بھی علی کی طرح معصوم تھے۔ حسین کو اس وصیت کی ضرورت نہیں تھی، حسین بھی علی کی طرح معصوم۔ یقیناً مراتب میں فرق ہے، علی افضل و اعلیٰ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہاں یہاں یہ بات کہتا چلوں کہ جو ہم عام طور پہ کہتے ہیں اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حسنین علی کے برابر ہیں۔ یہ میں وضاحت کر دوں آپ کو مراتب کے حوالے سے۔ ہاں جہاں آپ کے لیے حکم ہے وہاں علی ابن ابی طالب کا حکم ہو یا موسی کاظم کا حکم ہو، آپ کو اس پر عمل کرنا ہے، آپ اس میں تفریق نہیں کر سکتے۔ لیکن ہاں جو مرتبہ ہے وہ یہ ہے کہ علی سب سے افضل، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اور حضور نے ایک حدیث میں اس کی تخصیص کر دی۔ جہاں ہمارے ہاں روایتوں کا سلسلہ ہے وہاں کبھی کبھی حدیثیں آدھی پڑھی جاتی ہیں، پوری نہیں پڑھی جاتی، یعنی جتنا مجھے اس سے میٹر لینا ہوتا ہے میں اتنا ہی لیتا ہوں، آگے بات نہیں بڑھاتا۔ حدیث حضور کی، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، سنا ہے نا آپ نے؟ یہ حدیث یہاں ختم ہوتی ہے؟ نہیں، حدیث یہاں ختم نہیں ہوتی۔ وَأَبُوهُمَا أَفْضَلُ مِنْهُمَا، اور ان کا باپ ان سے افضل ہے۔ وَأَبُوهُمَا أَفْضَلُ مِنْهُمَا، ان کا باپ ان سے افضل ہے۔ حضور بتانا چاہتے تھے کہ یہ جو مرتبہ علی ابن ابی طالب کا ہے اس میں کوئی اور شریک نہیں، ائمہ سب ہیں، عصمت میں، طہارت میں، علم میں، تقوی میں، سب ایک منزل پہ ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ لیکن جو منزلت ہے وہ ایک اور چیز ہے، اور وہ علی ابن ابی طالب کی وہ ہے جو کسی اور کی نہیں۔ اس کے باوجود علی کی زندگی کو دیکھیے، علی کے روز و شب دیکھیے، اور اندازہ ہوگا آپ کو کہ کس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں علی اپنے آپ کو عاجز بنا کے پیش کرتے تھے۔ اور یہ تصنع نہیں تھا، یہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں تھا، واقعاً محسوس کرتے تھے۔ عرفان جتنا زیادہ ہوگا، معرفت جتنی زیادہ ہوگی، انسان کے ذہن میں اپنی کمزوری کا احساس اتنا ہی شدید ہوتا جائے گا اپنے مالک کے ساتھ۔ جس قدر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی کا عرفان جائے گا، اتنا ہی اپنی حیثیت کی کمی کا اندازہ ہوتا جائے گا۔ ذرا اندازہ لگائیے، آج کی تحقیقات، یہ سائنسی
दौड़, आप प्लैनेट्स को देख रहे हैं, सोलर सिस्टम्स को देख रहे हैं, गैलेक्सीज को देख रहे हैं, यहां से आपके सैयारे मार्स पे और सितारों पे जा रहे हैं। कायनात की वसत कितनी है, कभी अंदाजा किया आपने? कितनी वसत है, कोई अंदाजा किया आपने? क्या अंदाजा कर भी सकते हैं आप? इस पूरी कायनात की वसत में आपकी गैलेक्सी की क्या हैसियत है? कोई हैसियत नहीं। आपकी गैलेक्सी में आपकी सोलर सिस्टम की क्या हैसियत है? कोई हैसियत नहीं। आपके सोलर सिस्टम में आपकी जमीन की क्या हैसियत है वसत के हवाले से? और जमीन में आपकी अपनी हैसियत क्या है? किसके बारगाह में सर को झुकाते हैं? जरा अंदाजा लगाया। वो जो खालिक है इस कायनात का, वो जो मालिक है इस कायनात का, वो जिसका कहना कुन और कायनात वजूद में आ जाती है। अगर वाकई इरफान हो, मारिफत हो, तो इंसान को अपनी कमी का, कमाईगी का, कमजोरी का एहसास हो। फर्क आज हम लोगों में और अली के वाकई चाहने वालों में यह था कि वो एहसास रखते थे, उनकी हिस्स बेदार थी। हम आज की मादी दुनिया में इतने उलझ गए हैं कि वो तौहीद जो तशय्यो का खासा था, वो तौहीद जो अली के चाहने वालों का इम्तियाज था, हमारे जहनों में रही नहीं। अली का गुलाम है, नाम उसका कंबर है। अली ने कंबर से कहा है, तुम्हें ज़बह किया जाएगा, यानी गर्दन काटी नहीं जाएगी, ज़बह किया जाएगा। यकीन है कंबर को, कंबर को यकीन है। इसलिए कंबर जानता है कि कहा उसने है जो अल्लाह की तरफ से कज़ा और कदर लिए हुए है। वक्त गुजरता है और वक्त आता है जब कंबर को हज्जाज के सामने पेश किया जाता है। तुम कंबर हो? हां, मैं कंबर हूं। तुम अली के गुलाम हो? हां, फख्र है इस बात पे कि अली का गुलाम हूं। अली के दीन से बेजारी का ऐलान करो तो छूट जाओगे, छोड़ देंगे जी, जान बख्शी जाएगी। आसान नुस्खा है, कह दो कि बेजार हूं। आज के जमाने में हमें मशवरा देने वाले यही कहेंगे कि भाई सामने बोलना नहीं चाहिए, चुपचाप जो है बात सुन लेनी चाहिए। कंबर, एक दफा चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, कहा अली के दीन से बेजारी? कोई दीन है भी जो अली के दीन से बेहतर हो? तुम्हें कत्ल किया जाएगा, तो कर दो। किस तरह कत्ल होना पसंद करोगे? वाकई इस्तेमार जब ताकत के नशे में चूर होता है तो उसे पूरी दुनिया हेच नजर आती। पूरी दुनिया की कोई हैसियत नजर नहीं आती। कहा, जिस तरह तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो करो,
تمہارا محاسبہ ایسا ہی کروں گا قیامت کے دن. یقین تو ہو کسے قیامت پر؟ یقین تو ہو قیامت پر جو وہ کہہ سکے کہ جو تم میرے ساتھ اس دنیا میں کر رہے ہو قیامت میں ایسا ہی کروں گا تمہارے ساتھ. حکم دیا کہ ذبح کر دیا جائے اور کمبر کو ذبح کیا. کمبر کو ذبح کیا. یہ ایک نہیں کئی مثال ہے. علی کے اصحاب میں سے سینکڑوں ایسے لوگ ہیں جن کو شہید کیا گیا بعد صرف اس بات پر کہ وہ علی کا نام لیتے تھے. اجی آج تو آپ کے لیے بہت آسانیاں ہیں, آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے, آپ نام بھی لیتے ہیں, ذکر بھی کرتے ہیں, تعریف و توصیف بھی کرتے ہیں, اپنے بچوں کے نام بھی ان کے نام پہ رکھتے ہیں. ایک زمانہ ایسا تھا کہ اگر نام ان کے نام پہ رکھا جاتا تھا تو موت کا پروانہ ہاتھ میں ملتا تھا. اور کبھی زبان سے اگر نام نکلا تو زبان گدی سے کھینچ لی جاتی تھی. حد تو یہ ہے کہ اگر کسی کو علی سے کوئی بات روایت کرنی تھی تو علی کا نام لے کے نہیں کر سکتے تھے. کہتے تھے ہمارے شیخ نے کہا, ہمارے استاد نے کہا. ایسا زمانہ بھی تھا. آج تو آپ کے لیے بڑی آسانیاں ہیں. اتنی آسانیاں جتنی ماضی میں کبھی ملی نہیں. حجر بن عدی, علی نے پیشن گوئی کی تھی کہ تمہیں بھی شہید کیا جائے گا اپنے 6 اور ساتھیوں کے ساتھ. زیاد کوفے کا گورنر بن کے آیا, یعنی عبداللہ ابن زیاد کا باپ گورنر بن کے آیا. یاد رہے زیاد ایک زمانے میں علی کی فوج میں ہوا کرتا تھا. ایسا نہیں ہے کہ اپنے لوگ جا کے تخریب نہیں کرتے. کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. اس ملعون کو تمام شیعہ نے علی کا علم تھا, اس لیے کہ علی کی فوج میں تھا یہ, اور علی کی طرف سے سالار تھا, گورنر بھی تھا کچھ عرصے. لیکن ایمان کو فروخت کر گیا معاویہ کے ہاتھ, اور معاویہ نے قیمت ادا کی. کہتے ہیں کہ ہر ایک کی قیمت ہوا کرتی ہے, کسی کی کم کسی کی زیادہ. ہاں وہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کی قیمت شہادت ہوا کرتی, جس کے لیے وہ تڑپتے ہیں, جس کے لیے بے چین ہوتے ہیں. حجر بن عدی انہی لوگوں میں سے. یہ گورنر بن کے آیا اور اس نے منبر پہ سب و شتم کرنا شروع کیا. حج موجود تھے مجمع میں, اٹھ کھڑے ہو. تیری یہ مجال کہ تو علی ابن ابی طالب کے بارے میں یہ کہے, اور یہ کہہ کے علی کی توصیف بیان کرنا شروع کیا. ان احادیث کا ذکر کرنا شروع کیا جو حضور کی زبانی حجر نے خود سنی. صحابی تھے حضور کے. زیاد نے جو دیکھا پکڑنے کا حکم دیا. لوگ ساتھ تھے حجر کے, پکڑے نہ جا سکے. بالآخر گرفتار ہوئے جب, تو زیاد نے اپنی مصلحت میں کہ اگر کوفے میں انہیں قتل کیا گیا تو میرے لیے دشواریاں ہوں گی. معاویہ کے پاس شام
بھیج دیا۔ حجر اتنے متقی پرہیزگار صحابی تھے کہ جب حضور کی اہلیہ عائشہ کو پتہ چلا کہ حجر کو گرفتار کر کے شام بھیجا جا رہا ہے تو معاویہ کے نام ایک نامور کو بھیجا۔ یہ تاریخی حقیقت ہے، اور اس میں معاویہ سے کہا کہ خبردار رہنا حجر کے بارے میں، یہ رسول اللہ کے متقی ترین اصحاب میں سے ہیں۔ ظاہر ہے جو متقی تھا وہی تو علی کا چاہنے والا تھا۔ اگر علی امام المتقین ہے تو متقی تو علی کو چاہے گا۔ دمشق کے باہر ایک منزل پہ یہ قافلہ رکا، ابھی کچھ کوس دور تھا دمشق، کہ معاویہ نے اپنے جلادوں کو بھیجا اور کہا ان کو اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیا جائے، اگر یہ علی سے بیزاری کا اظہار کریں تو ان کو امان دی جائے۔ چنانچہ وہ جلاد آئے اور حجر سے کہا کہ تمہارے لیے امان ہے اگر تم علی سے بیزاری کا اظہار کرو۔ حجر نے کہا ایسی امان سے میں بیزار ہوں، تو اور تیری امان لعنت ہو تجھ پر، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دیں گے، اور ہاں جب مجھے قتل کر، اگر مجھے دفن کر تو ان ہتکڑیوں اور بیڑیوں کے ساتھ دفن کر، کہ میں قیامت میں اٹھ کے اسی طرح معاویہ سے محاسبہ کروں۔ یہ جرأتیں ہیں۔ یہاں زبان گنگ ہو جاتی ہے جب کسی صاحب اقتدار کے سامنے بولنے کی بات آتی ہے۔ یہ کرفر، یہ جرأت نماز کے لیے کھڑے ہوئے، نماز پڑھی، اور ایک دفعہ تخاطب کر کے کہا کہ میں نے اپنی زندگی کی یہ مختصر ترین نماز پڑھی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے روزانہ کی طرح نماز پڑھی تو تم سمجھو گے کہ طوالت کر رہا ہے اپنی زندگی بچانے کے لیے۔ قتل کیا گیا اور اسی طرح گاڑ دیا گیا بلا غسل و کفن کے۔ کچھ سبق ملتا ہے ہمیں ان سے؟ ہاں، اسباق ہے۔ پہلا سبق، باطل کے مقابلے میں کبھی بھی سر کو خم نہ کیا جائے۔ کچھ ہو جائے، ظاہراً صاحبان اقتدار کتنے ہی قوی کیوں نہ ہو، کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ جو صاحبان تقوی ہیں وہ جانتے ہیں کہ طاقت صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ کوئی سمجھوتا کرے تو کرے، وہ ان کا مسلک ہوتا ہے جہاں سمجھوتے ہوتے ہیں۔ علی والے سمجھوتا نہیں کرتے۔ منافقت سے اپنا ربط نہیں رکھتے۔ کئی بار ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں، اور آج کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ ظاہراً عالم اسلام میں بڑی مشکلات نظر آتی ہیں۔ مسلمان جہاں کہیں ہیں، کبھی اپنوں کی وجہ سے، کبھی غیروں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ کبھی ہم عراق کی طرف دیکھتے ہیں، ظاہراً ایک ایسا شخص
جس کو یہاں کے ایک صدر نے ہٹلر کہا تھا اور پھر چھوڑ دیا تھا. پتا ہے آپ کو کیوں چھوڑا تھا؟ سنتے جائیے. وال اسٹریٹ جرنل میں لیسلی گیلب نے لکھا، میرے پاس یہ موجود ہے، کہ جب خلیج کی جنگ ختم ہونے کے بعد جنوب میں شیعوں نے بغاوت کی اور 21 دن تک ایک حکومت قائم رہی جنوبی عراق میں، اس وقت ریاض سے ہاٹ لائن پر کہنے والے نے کہا کہ ہم ایک اسلامی مملکت سے تو بیزار ہے، یہ دوسری پیدا ہو رہی ہے، اسے روکا جائے. صدام کے ٹینکس کو فیول فراہم کرنے والے کون تھے جنہوں نے جا کے ان لوگوں پر جو بغاوت یا انقلاب کی کوشش کر رہے تھے اٹیک کیا؟ آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا، سنتے جائیے مجھ سے. وہاں وہ خواتین تھیں جنہوں نے ٹینکوں کے سامنے اپنے بچوں کے سینوں پہ گرینیڈز باندھ کے پھینکا ہے تاکہ ٹینکس بلو ہو جائیں. ان کے پاس اور نہیں تھا کچھ کرنے. یہ کون تھی؟ یہ سیدانیہ تھی. آپ کو اندازہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ جب یہاں کے میڈیا کو دیکھتے ہیں، جب آپ یہاں کے میڈیا کو دیکھتے ہیں تو جن کا کنٹرول ہے ذرائع پر، ابلاغ پر، وہ آپ کو وہی تصویر دیتے ہیں جو ان کو دینی ہوتی ہے. آپ کے ذہنوں میں وہ تصویر نہیں ہے کہ قربانیاں کتنی دی گئی ہیں اور یہ کامیابی تقریباً یقینی تھی، اور اس کامیابی کو روکا کس نے؟ وہ مردود جنرل جو اب کینسر میں مبتلا ہے. اس نے عراق کے چیف آف اسٹاف سے کہا تھا کہ جاؤ اپنے ملک کو بچاؤ، اپنا ملک ٹوٹ رہا ہے، ہم سے بات بعد میں کرنا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے صحافیوں نے خود لکھا. آپ اس میڈیا پہ یقین کریں گے؟ ان کی باتوں پہ یقین کریں گے جن کا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ جہاں کہیں ہو، کہنے کو ظاہر ہے میڈیا آزاد ہے، لیکن کنجیاں کسی کے پاس ہیں. ذرا آپ اسرائیل کے خلاف کچھ باتیں کر کے تو دکھائیے. وہ بیچارہ بش جو گورنر سے صدر بننے کے خواب دیکھ رہا، 3 دفعہ یاترا کر کے آیا ہے اور سر پہ وہ ٹوپی لگا کے آیا ہے، اور کہہ دیا ہے اس نے کہ اگر میں صدر بنا تو جیروسلم کیپٹل ہوگا اسرائیل کا، ہم اسے تسلیم کر لیں گے، ایمبیسی کو وہاں موو کر دیں گے. اب تک امریکہ کے کسی صدر نے یہ نہیں کہا تھا. کانگریس پاس کر چکی ہے اسے، لیکن کیونکہ جیروسلم متنازع علاقہ ہے، اب تک یونائٹڈ نیشن کے قوانین کے تحت، ہم اپنی بات نہیں کر رہے، لیکن یونائٹڈ نیشن کے قوانین یا ریزولوشنز وہاں منطبق ہوتے ہیں جہاں ہم کرنا چاہیں. سنا ہے کشمیر کے سلسلے میں بھی 50 سال پہلے پلیبیسائٹ کا ریزولوشن پاس ہوا تھا. کون سی پلیبیسائٹ ہوئی کشمیر میں؟ ہوئی، اور کیا ہوگی؟ جہاں اپنی مرضی ہے وہاں ریزولوشنز ہیں. عراق کے لیے ہیں، لیبیا کے لیے ہیں، ایران کے لیے، اسرائیل کے لیے تو نہیں. 1967 جب جنگ ہوئی تھی تو ریزولوشن یہ تھا کہ تمام علاقوں سے فوجیں واپس آ جائیں. کیا اسرائیل کی فوجیں واپس آئی ہیں؟ نہیں. اسرائیلی پابندی کیوں نہیں لگتی؟ کبھی کسی صحافی نے اس ایشو کو ریز کیا؟ نہیں ریز ہوگا. ظاہراً پریس آزاد ہے، لیکن قبضہ جن کا ہے آپ جانتے ہیں. خدا را اگر کوئی نیوز آئے بھی تو ذرا دیکھیے. انہی کے لکھنے والوں نے
جب یہ خلیج کی جنگ بند ہوئی، آج کچھ وقت آپ کا لوں گا میں، خلیج کی جنگ بند ہوئی، نیوز ڈے اور ٹائم دونوں نے انکشاف کیا تھا کہ تقریباً ہزاروں عراقیوں کو ان کی ٹرنچز میں ہی زندہ درگور کر دیا گیا. پتا ہے نا آپ کو یا نہیں سنا آپ نے؟ نہیں سنا آپ نے؟ آپ لوگ ماشاءاللہ یعنی پڑھے لکھے لوگ ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، ان کی باتوں پہ یقین بھی کرتے ہیں. نیوز ڈے نے تصاویر کے ساتھ دیا. ان کے پاس ٹائم نہیں تھا اس کا کہ سرنڈر ایکسپٹ کیا جائے. تو ابراہم ٹینکس جو ہیں وہ ٹرنچز کے اوپر دوڑا دیے گئے جبکہ لوگ اندر تھے. جی یقین کیجئے گا نا آپ، تو میڈیا تو کہے گا. آج کے دور میں ہم بہت ساری باتیں سن رہے ہیں، لیکن مسلمان واقعی جو علی کا چاہنے والا ہے وہ ان سے متاثر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ جہاں حق نہ ہو وہاں کھوٹ تو رہے گی، جہاں اساس میں صداقت نہ ہو وہاں صداقت آ نہیں سکتی. آپ کوشش کریں گے سمجھنے کی تو شاید سمجھ جائیں. آپ کو بٹوین دا لائنز دیکھنا پڑے گا. ایک مضمون پڑھ رہا تھا میں انٹیلیجنس ڈائجسٹ میں. یہ ایک وہ ڈائجسٹ ہے جو لندن سے شائع ہوتا ہے اور کانگریس مین اور سینیٹرز وغیرہ اور یہ کرتا دھرتا لوگوں کے پاس جاتا ہے. پرائیویٹ سبسکرپشن کے ساتھ ہے، پبلک نہیں ہے. اس میں دو تین اشاعت پہلے یہ مضمون آیا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ کسی صورت ایران کو کسی جنگ میں ملوث کیا جائے، اور اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ 3 جزیرے جو یو اے ای کے ہیں یا ایران کے اور آپس میں جھگڑا ہے اس سلسلے میں، ان کو ایشو بنایا جائے. اور کیونکہ امریکہ یو اے ای کا حلیف ہے تو اگر ایران کچھ کرتا ہے تو امریکہ یو اے ای کے ساتھ شامل ہو کر ایران کو سزا دے. یہ میرے پاس غالباً یہاں میں نے دیا ہے، جو حضرات دیکھنا چاہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا جس کے شواہد میرے پاس خود موجود نہ ہو. جو ریفرنس میں دیتا ہوں میری اپنی لائبریری میں موجود ہے، سینٹر کی لائبریری کی بات نہیں. جی لیکن یہ تدبر ہے ولی امور المسلمین کا کہ جب سید خاتمی کو بھیجا سعودی عرب تو اس معاملے کو ڈیفیوز کرا دیا، اور سعودی عرب جو یو اے ای کا سب سے بڑا سرپرست ہے اس معاملے میں، یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ ہمارے ذاتی اور علاقائی مسائل ہیں، یہ ہم آپس میں مل کے طے کریں گے، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں. اسی لیے ضرورت ہوتی ہے عالم اسلام میں ایسے قائد کی، ایسے رہنما کی جو مصلحتوں کو سمجھتا ہو. تفقہ اپنی جگہ ہے، فقاہت اپنی جگہ ہے، لیکن قیادت جو ہوتی ہے وہ ایسے افراد کے ہاتھ میں ہونی چاہیے جو سمجھ سکیں کہ حالات کیسے ہیں اور ان حالات کے تحت عالم اسلام کے لیے بہترین صورت کیا ہے. کبھی ایسا بھی ہوگا کہ محاذ کھولنا پڑے گا اور کبھی ایسا بھی ہوگا کہ صلح کرنی پڑے گی. قائد وہ ہے جو ان باریکیوں کو سمجھ سکے اور مصلحتوں کے تحت فیصلہ کر سکے. آپ کو پتہ ہے جیسا امیر المومنین کا آپ نے سنا ہے، اگر اس دن علی نے خود آگے بڑھ کر اس شراب والی بات کو رد نہ کیا ہوتا
تو ہر گناہ کرنے والے کے لیے جواز موجود ہوتا. سمجھ گئے آپ؟ اسی طرح اگر سید خمینی نے فتویٰ صادر نہ کیا ہوتا تو آج ایک نہیں کئی اور کتابیں آ چکی ہوتی، اور حضور کے بارے میں اور حضور کے بعد جتنی بھی ہستیاں تھیں سب کے بارے میں وہی باتیں ہوتی. اس ایک فتوے نے اس سیلاب کو روکا ہے. یہ تو رب جو جزا دینے والا ہے وہی جانتا ہے کہ انسان کے فعل کی، انسان کے عمل کی جزا کیا دی جائے. لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایک مرجع اعلیٰ نے ایک خواب دیکھا تھا جب وہ اس دنیا سے جا رہے تھے. موقع نہیں، بس میں نے اشارہ کر دیا. خواب دیکھنے والے گل پائگانی تھے، اور خواب جو دیکھا تھا وہ سید خمینی کے بارے میں دیکھا تھا جس کا انہوں نے اظہار کیا. عام آدمی کی بات نہیں ہے. گل پائگانی جن کی مرجعیت یعنی اس دور کی نہیں، آپ کو بہت سے لوگوں کو یہ خیال ہے کہ وہ مرجع اس دور میں بنے، نہیں، ایسا نہیں ہے. گل پائگانی صاحب رسالہ تھے 64 میں، جب بہت سے اور مجتہدین کے پاس رسالے نہیں تھے جو بعد میں صاحب رسالہ ہو. اور کسی نے جب سید بروجردی سے پوچھا تھا کہ آپ جن مسائل میں احتیاط کی بات کرتے ہیں، احتیاط واجب کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کس کی طرف رجوع کیا جائے، تو سید محسن الحکیم، سید خوئی اور دیگر مراجع کی موجودگی میں انہوں نے کہا تھا کہ سید گل پائگانی کی طرف رجوع کیا. اتنے بڑے مرجع تھے وہ، اور انہوں نے وہ خواب دیکھا تھا. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا آپ. تو جزا تو ملتی ہے رب کی طرف سے. دروازے ہمارے لیے بھی کھلے، لیکن جرأت پیدا کرنے کے لیے، ہمت پیدا کرنے کے لیے. اسلام اور خوف ساتھ ساتھ نہیں ہوتا. دنیا کا خوف، اسلام اور اللہ کا خوف ساتھ ساتھ ہے، لیکن غیر اللہ کا خوف مسلمان میں نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیوں کر ہوگا. اگر اللہ کی راہ میں آپ ہیں تو وہی آپ کا نگہبان ہے. دوسری چیز جو ہونی چاہیے اور جو علی نے ہمیں بتائی ہے وہ یہ کہ وحدت اسلامی ایک ایسی چیز ہے جس کے خاطر بڑی سی بڑی قربانی دی جا سکتی. مثال آپ کے سامنے ہے. ایسا نہیں ہے کہ جب علی کے علاوہ کسی اور کو آگے لا کے بیعت کی گئی اس وقت علی کے چاہنے والے نہیں تھے. یعنی یہ آپ نے جو سنا ہے یہ اتنا صحیح نہیں ہے جتنا کہا جاتا ہے. اس لیے کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ 2 دن تک وہ لوگ جن کی بیعت ہوئی تھی وہ مسجد نبوی میں آئے نہیں تھے، اور جب آئے ہیں تو خود نہیں بلکہ اپنے آگے خالد بن ولید کو لے کے آئے تھے. اور ہاں، للکارنے والوں نے انہیں للکارا تھا. ان اصحاب میں سے حضور کے جنہوں نے للکارا تھا سعید تھے، اور سعید نے خالد بن ولید سے کہا تھا تمہارے اس جھنڈے کو ہم جانتے ہیں، ہم نے حضور کے ساتھ، حضور کی معیت میں حضور کا ساتھ دیتے ہوئے اسی جھنڈے کے خلاف جنگ کی تھی، اور آج بھی ہم جنگ کرنے کے لیے تیار. لیکن علی نے روک دیا تھا. اس لیے یہ آپ نے سنا نہیں ہوگا، سنتے جائیے، صحیح تاریخ سنیے. اس لیے کہ وحدت اسلامی کو نقصان پہنچتا. علی کو اتنا خیال تھا. علی نے قرآن کو جمع کیا تھا تنزیل کے حوالے. یہ پوری تاریخ بتاتی ہے نا، یہ میں اپنی بات نہیں کرتا. علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی مشہور کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں لکھا ہے کہ قرآن جو تنزیل کی ترتیب پہ جمع ہوا وہ علی ابن ابی طالب کا مصحف تھا، لیکن جب قبول نہیں ہوا تو علی نے نشر نہیں کیا. اس لیے کہ علی کو یہ تو علم تھا کہ یہ جو موجودہ قرآن ہے اس میں تمام چیزیں ہیں، کوئی چیز اس میں ایسی نہیں ہے جو نہ ہو، جو حضور پہ نازل ہوئی اور اس قرآن میں موجود نہ ہو. یہ کہا ہے علی نے کہ قرآن یہی ہے، ترتیب البتہ وہ نہیں ہے جو تنزیل کی تھی. وہ آپ کو پتا ہے، وہ سورہ جو بعد میں نازل ہوا وہ پہلے ہے،
وہ جو پہلے نازل ہوا وہ بعد میں، وغیرہ وغیرہ، آیات کی ترتیب میں بھی، لیکن وحدت اسلامی پیش نظر۔ ذرا سوچئے کہ اگر علی اس قرآن کا اجرا کرتے تو صرف علی تک بات محدود نہ رہتی، ہر آدمی اپنا ایک قرآن لے کے آ جاتا ہے، بھائی یہ میرے پاس ہے، یہ میرے پاس ہے، یہ میں نے سنا، یہ میں نے سنا، تو کتنے قرآن ہوتے ہیں آپ کے پاس؟ کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں علی بن ابی طالب۔ نہیں، تیسری منزل پر، اور یہ آخری بات جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، تیسری منزل پر خلافت کے لیے جانے والے نے 6 افراد کا انتخاب کیا۔ یاد ہے آپ کو؟ شورا بنی، کچھ ایک طرف ہوئے، کچھ دوسری طرف ہوئے، آخر میں علی اور عثمان رہ گئے۔ ایک شخص نے علی کی طرف رخ کر کے کہا کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ اللہ کی کتاب کو مقدم رکھیں گے، اس پہ عمل کریں گے؟ بے شک، کوئی انکار کیسے کر سکتا ہے؟ کیا آپ حضور کی سنت پہ عمل کریں گے؟ انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا آپ سیرت شیخین پہ عمل کریں گے؟ علی نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ بھائی ہمارے آج کے کمنٹیٹر کہہ سکتے ہیں نا کہ بھائی کہہ دیا ہوتا کہ ہاں عمل کر لیں گے، عمل کرنا نہ کرنا آپ کا کام تھا، نہیں، ایک اصول بن جاتا۔ سمجھ گئے آپ؟ آج بھی دنیا میں جہاں کہیں اسلامی نظام کی بات ہوتی ہے، قرآن اور سنت کی بات ہوتی ہے، کسی اور کا نام نہیں آتا۔ یہ صدقہ ہے علی ابن ابی طالب کا۔ سمجھ میں آئی بات آپ کے کہ علی نے کیا کیا ہے؟ عالم اسلام میں آج جہاں کہیں اسلامی نظام کی بات ہوتی ہے، کسی طبقے کی طرف سے، کسی مسلک کی طرف سے، بات یہ ہوتی ہے قرآن پر اور سنت پہ عمل ہو، کسی اور کا نام نہیں آتا۔ اگر علی کسی اور کی تائید کر دیتے تو پھر نام ہی نام آتے چلے جاتے اور ہر ایک کی سیرت حجت بن جاتی۔ آج صرف محمد کی سیرت حجت ہے۔ سمجھ میں آیا آپ کے؟ علی، ہاں علی، آپ اس زاویے سے دیکھتے نہیں علی کو کہ علی نے کیا کیا ہے آپ کے، علی نے اسلام کے لیے کیا کیا۔ وہ جنگیں اپنی جگہ ہیں، وہ فتح خیبر اپنی جگہ ہے، لیکن جو اساسی کام علی نے کیا ہے، جو فکری کام علی نے کیا ہے، اس کا بھی تو کبھی ذکر کیجئے، اس کو بھی تو کبھی سنیے۔ بس عزیزوں میں نے ختم کیا۔ آج شب 21 ہے۔ علی آخری وقت بھی اپنے اصحاب کو اتحاد کی تلقین دے رہے ہیں، یعنی اندازہ لگائیے کہ علی کہہ کیا رہے ہیں؟ اتحاد کی تلقین دے رہے ہیں، اور ہم ذرا سی بات میں نے کسی کو کہہ دی، وہ ناراض ہو گیا، میں اس سے ناراض ہو گیا۔ میں جب ناراض ہو گیا کیونکہ میں قداور ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ، تو میں نے جو ہے 4-6 لوگوں کو جمع کیا اور سلسلہ شروع ہو گیا میرا، فلاں صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں۔ یہ ہے نا، میں کسی ایک شہر کے یا کسی ایک خطے کی بات نہیں کر رہا، یہ پوری قوم میں ہمارے جہاں کہیں جائیں، جس جگہ جائیں، تمہاری تکہ بوٹی کر دیں۔ سمجھ گیا؟ اور ہوا یہی، جب حسن کی ظاہری خلافت میں اتحاد نہ رہا اور لوگ ٹوٹ ٹوٹ کے جانے رہے، تو پھر حکومت بنی امیہ کے پاس چلی گئی، اور یہ شہداء کی فہرست میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ ایسے ایسے لوگ، پرہیزگار لوگ، متقی لوگ، جو روشن چراغ تھے اندھیروں میں، ان کو بجھایا گیا، اور بنی امیہ کا استبداد اتنا شدید تھا کہ تاریخ میں اس کی مثال ملتی نہیں۔
اس لیے کہ علی کی بات کو سنا نہیں تھا۔ اگر سن لیا ہوتا علی کی بات کو تو بات کچھ اور ہوتی۔ یعنی ہم کہتے ہیں کہ صاحب یہ تقاضا الہی تھا یا مشیت الہی، یہ بہت سارے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، یہ کہہ کے ہم اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں کبھی کبھی۔ آپ مشیت تک پہنچے کیسے؟ اپنے عمل کو تو جانچیے، خود آپ نے کیا کیا۔ اسی لیے جب سیدہ کی بیٹی کوفے کے بازار سے گزری ہے تو جو خطبہ کوفے کے بازار میں دیا ہے وہ آپ نے کہیں اور نہیں دیا، پڑھیے، سنیے اسے کہ کیا کہا، یاد دلایا ہے، یاد دلایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زینب کو یاد نہیں تھا، ارے زینب کی زبان علی کی زبان، زینب کی فصاحت علی کی فصاحت، اچھی طرح جانتی تھی کہ باپ نے کیا کہا اور اچھی طرح جانتی تھی کہ باپ کے فرامین پہ عمل کس نے کیا اور کس نے نہیں کیا۔ بس عزیزو، شب ایک میرے مولا پہ غش کا عالم، اصحاب ملنا چاہتے ہیں، اہل حرم بستر کے چاروں طرف، کبھی آنکھ کھلتی ہے کبھی بند ہوتی۔ جراح کو بلایا گیا، جراح آیا، زخم کو دیکھا اور اپنے سر سے عمامے کو زمین پہ پھینکا اور کہا یہ زخم اتنا سرایت کر چکا ہے، زہر اتنا پیبس ہو چکا ہے کہ اب بچنے کے امکانات نہیں۔ اہل حرم میں کوہرام بپا ہوا، علی کی آنکھ کھل گئی، کہا کون رو رہا ہے، ابھی میں موجود ہوں۔ یہ کہہ کے حسن کو قریب بلایا، حسن سے کچھ کہا، کچھ وصیتیں، کچھ چیزیں تحریر میں آپ کو ملتی ہیں اور کچھ زبانی، اور اس کے بعد ایک ایک فرد کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا اور سب سے کہا میرے بعد حسن جو امام وقت، حسن کی اطاعت تم پر لازم ہے اور حسن یہ سب تمہارے سپرد۔ ایک بار پھر غش تاری، غش تھے کہ ایک بچے کی رونے کی آواز نے بیدار کی۔ راویوں نے لکھا ہے کہ ام البنین کا بیٹا عباس علی کی پائنتی پہ علی کے قدموں پر اپنے سر کو رکھ کے رو رہا۔ ایک دفعہ جو آنکھ کھلی تو کہا کون رو رہا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے ام البنین نے کہا آپ کا غلام عباس رو رہا ہے۔ کہا کیا بات ہے، عباس کیوں رو رہا ہے؟ کہا سید و سردار مولا آقا، آپ نے سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، آپ نے عباس کی طرف نظر نہیں کی۔ ایک دفعہ علی کی آنکھیں آپ دیدہ ہوئی، کہا عباس کے لیے کچھ اور ہے، یہ کہہ کے حسین کو بلایا، حسین قریب آؤ، حسین قریب آئے، عباس میرے پاس آؤ۔ عباس قریب آئے، ننھا سا ہاتھ عباس کا حسین کے ہاتھ میں دیا، کہا عباس یہ تیرا بھائی نہیں تیرا آقا ہے، اور حسین یہ تیرا بھائی نہیں تیرا غلام ہے۔ عزیزو وہ دن تھا اور کربلا کی دس کہ عباس نے کبھی حسین کو بھائی نہ کہا، ہمیشہ آقا کہا، یہاں تک کہ جب حسین عباس کی میت پہ پہنچے ہیں تو حسین نے ایک خواہش کا اظہار کیا۔ مقاتل لکھتے ہیں کہ حسین نے یہ کہا عباس پوری زندگی تم نے مجھے آقا کہا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ ایک بار تم مجھے بھائی کہو۔ عزیزو عباس نے بھائی کہا اور آنکھیں بند ہوئی۔ بس عزیزو میں نے ختم کیا، علی نے رخصت کیا سب کو اور ایک بار آنکھیں بند ہوئی۔ اب جو آنکھیں بند ہوئی تو آنکھیں کھل نہ سکی۔
حسن نے غسل و کفن کا انتظام کیا، جنازہ اٹھا، ایک شان سے جنازہ اٹھا، لگ رہا تھا کہ کوفے کے در و دیوار جھک جھک کے سلام کر رہے۔ عزیزو، ایک یہ لاشا تھا، ایک یہ جنازہ تھا جو اٹھا، اور ایک وہ جنازہ جو کربلا کے بعد یا حسین۔ یا حسین، 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 یا حسین،